اب آپ کے اتحادی بھی آپ سے ناراض نظر آ رہے ہیں خرم صاحب. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نہ عزت دی جاتی ہے اور نہ سیاست کی جاتی ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کھڑی ہے اس ٹائم پر, اقتدار آپ کے پاس ہے, وہ ناراض اس حد تک تو نہیں ہو گئی کہ راہیں جدا ہو جائے؟ جی نہیں. اس کی سب سے بڑی ضمانت صدر زرداری کی بطور صدر موجودگی ہے کہ وہ اسلام آباد میں یہ جو حکومت ہے اس کا حصہ ہیں. ان کو وقتاً فوقتاً مہینے میں کم از کم 2 دفعہ شہباز شریف صاحب دعوت دیتے ہیں کہ وہ کابینہ میں آئیں اور کابینہ کا حصہ بنے. اور کچھ کم لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ ابھی تک بہت ساری کلیدی جو وزارتیں ہیں وہ خالی رکھی گئی ہیں. ابھی تک حکومت کو بنے 8 مہینے ہو گئے, اس کے باوجود وہ خالی ہیں. تو لہذا کوشش یہی ہے کہ وہ آ کے حکومت کا حصہ بنے اور صرف غلبہ نہ لیں بلکہ ملبے کی بھی ذمہ داری قبول کریں. بہت سارے مشکل فیصلے کرنے ہیں. تو بلاول صاحب کی جو شکایات جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے, مجھے توقع ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب منڈے سے اپنا کام شروع کریں گے تو وہ ضرور اس کی طرف توجہ دیں گے. اور جب اس طرح کی مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں تو یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ خرم صاحب, کیا شہباز شریف صاحب کے آنے سے پہلے کوئی لیڈر ان کو ریچ آؤٹ نہیں کر رہا پیپلز پارٹی کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو؟ کیا ان کے آنے کا انتظار ہوگا, وہی فکس کر سکتے ہیں چیزیں, یا کوئی اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی اس نہیں, معاملے میں ایکٹیو ہے؟ سیکنڈ ٹیئر دیکھیے مریم نواز صاحبہ ہیں, خود میاں نواز شریف ہیں. جیسے ہی وہ بھی ملک میں انشاءاللہ اگلے ہفتے واپس ہوں گے تو وہ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور باقی پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے وزراء کی بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. وہ سب کمیٹیوں میں پارلیمان میں اکٹھے کام کرتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ خود جو شکایت کا اظہار بلاول صاحب نے کیا ہے اس کا بہتر تدارک جو ہے وہ وزیر اعظم ہی کریں گے انشاءاللہ. جو میں سمجھ پائی ہوں کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کو ریچ آؤٹ کر کے منانے کی کوشش نہیں ہوئی ہے, منڈے کے بعد ہوگی. جی نہیں, دیکھیے بلاول صاحب نے کل بات کی ہے, مجھے آج کا معلوم نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے ابھی تک ریچ آؤٹ, لیکن ریچ آؤٹ ڈیفینیٹلی وزراء نے میری توقع ہے کہ کیا ہے. اور تاکہ وہ شہباز صاحب کو رپورٹ کر رہے ہوں گے کہ کیا اصل ایشوز ہیں جن کے اوپر یہ جو لیک آف کمیونیکیشن ہے یہ ہمارے سامنے آئے. اچھا, ویسے کابینہ کا حصہ تو وہ نہیں بننا چاہ رہے خرم صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر 2 دفعہ مہینے میں ان کو دعوت دیتے ہیں, اس میں تو وہ نہیں آنا چاہ رہے. لیکن جوڈیشل کمیٹی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اتنی ہی نشستیں دی جائیں, اتنا ہی ہمارا پلڑا بھاری ہونا چاہیے جتنا پی ایم ایل این کا ہے, وہ نہیں ان کو دیا گیا. احتجاجاً بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وہ ریزائن کر دیا ہے. اینڈ دیٹ واز ان ایکول, ادھر ہی ایکول کر دیتے اگر گورنمنٹ واقعی میں چاہتی ہے پیپلز پارٹی کو to make a part and parcel of this entire process. جی, تو یہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. دیکھیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم ایک دوسرے سے بات نہ کر سکیں. اور یہ سبق جو ہے یہ 2000 آج سے 18 سال پہلے شہید بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے اپنی اپنی جماعت کو دیا ہے کہ ہمیں جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے اگر ہمیں کچھ کئی جگہوں پہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں, کئی جگہوں پہ آگے بڑھتے ہیں, لیکن یہ مستقل جو گفتگو کا عمل ہے یہ جاری رہنا چاہیے. اور اصل مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایک جماعت کی سیٹ زیادہ ہے یا کم ہے لیکن ہم اپنا جو جمہوری عمل ہے اس کو آئین کے تحت جاری رکھیں, تو یہ ہمارا نصب العین ہے. جیسا میں نے کہا اس میں بارگیننگ کی کوشش اور اس میں کہیں زیادہ کہیں کم یہ جاری رہے گا. رائٹ. خرم صاحب, بیفور آئی بیگ لیو, ایک ایشو جو اس ٹائم پر سب کو خدشہ تھا کہ کہیں ٹیکس نہ بڑھ جائے, آئی ایم ایف والے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹیکس بڑھا کے جانا ہے, کہیں عوام کے اوپر اور زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے. ابھی وہ ٹیکس سنا ہے کہ ٹل گیا ہے, لیکن ایگریکلچر سائڈ پر ٹیکس لگ گیا ہے اور اس میں سندھ کو منانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. سندھ میں کچھ اس حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں, ایم آئی کریکٹ؟ جی, یہاں ایک بڑی صراحت سے بات کرنی تاکہ یہاں آپ کے ناظرین میں کنفیوژن نہ ہو. دیکھیں ایگریکلچر پر ٹیکس کوئی نہیں لگ رہا اس وقت. زرعی آمدنی کو انکم ٹیکس میں استثناء حاصل ہے. وہ استثناء جس طرح باقی لوگوں پر ہے جو شرط ہے کہ اگر آپ کی ایک حد سے زیادہ سالانہ آمدنی ہے تو آپ پر ٹیکس لگے گا, وہ استثناء ہٹایا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ جو ماشاءاللہ ہمارے کاشتکاروں میں بھی بہت بڑے بڑے لوگ اور گروپس موجود ہیں جن کی بہت بڑی بڑی انکمز ہیں, ان کو جو ہے ان کو بھی اسی طرح ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے. اور یہ بھی اس ریفارم کا حصہ ہے. اصل جو آئی ایم ایف کا کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے
वो अपना जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का जो अमल है उसको जारी रखे, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर वाला इशू नहीं है, उसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, उसमें जो सरकारी इदारे हैं उनका बेहतर परफॉर्मेंस भी है। ये सारे इश्यूज जो हैं उस पर भी ये भी एक मुस्तकिल, जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत एक मुस्तकिल चैलेंज है, इस तरह मुइशत के बारे में भी आगे बढ़ना और मुश्किल फैसले और उस पर अपने जो एलाइज को साथ रखना, ये शहबाज शरीफ साहब का भी एक मुस्तकिल चैलेंज।